الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار صدق اللہ العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب العالمین کی توفیق سے اسلامی جمعیت طلباء کے زیر اہتمام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ماضی میں کئی مرتبہ سالانہ بنیادوں پر فہم القرآن کلاسز کا اہتمام ہوتا رہا، اور مجھے بھی الحمدللہ کچھ مواقع پر یہاں پر بالفعل حاضری کا موقع ملا اور فہم قرآن کلاسز میں قرآن حکیم کے تعلق سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا۔ بہرحال اب کیونکہ وہ کووڈ-19 کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں بھی یوں کہیے کہ سرگرمیاں ابھی معطل ہیں، اور اکثر معمولات اکیڈیمکلی یا کارپوریٹ سیکٹر میں بھی یا گلوبل لیول پر بھی وہ آن لائن کی صورت میں جاری اور ساری ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ ہمارے اسلامی جمعیت طلباء کے ان ساتھیوں نے کوشش کی کہ اس ٹیکنالوجی کا اور یہ اویلیبل فورم کا فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اسی تعلق سے فہم القرآن کلاسز میں اس وقت یہ ذمہ داری میرے ذمہ ہے کہ اسلام کا تصور جہاں اس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے ذہن میں جو باتیں ہیں چند آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جو وحی الہی کی تعلیم پر مبنی ہے، اور جس کی آخری شکل شریعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل طور پر ہمیں عطا کر دی گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا تصور جہاں، تو جہاں کا ایک تصور تو ہے کہ یہ عالم دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، لیکن بہرحال آج انسانی معلومات کا کچھ اضافہ بھی ہو گیا، جس کے نتیجے میں انسان زمین سے آگے بڑھ کر کچھ مریخ تک پہنچا ہے، کچھ اور پلانٹس کو اس سے دریافت کیا، کچھ اور سائنسی حقائق کے بیانات کا سلسلہ بھی ہر روز شب و روز میں ہمارے سامنے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو اتنا تو انسانی عقل اور علم بھی جو اس کو میسر آیا حواس کے ذریعے، سینسز کے ذریعے، انسان یہاں تک پہنچا کہ اس عالم کے علاوہ بھی کوئی عالم ہے۔ اسلام اس عالم کے بارے میں، جہاں کے بارے میں کیا تصور عطا کرتا ہے، بہت وسیع موضوع ہے۔ البتہ اس کا جو ایک عملی اعتبار سے پہلو ہے، میں اس کو چاہوں گا کہ میری گفتگو میں میرے اور آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر آ سکے۔ ابتدا میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، کیونکہ فہم القرآن کلاسز ہیں تو بہرحال قرآن کریم ہی کا بیان ہونا چاہیے اور قرآن حکیم کے تابع رکھ کر ہمیں اپنی بات کو بیان کرنا چاہیے۔ میں نے جن آیات کا انتخاب کیا اور جن کی ابھی تلاوت کی گئی، یہ قرآن حکیم میں 4 پارے میں سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190، 191 اور 192 یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190، 191 اور 192۔ ویسے تو اس سے اگلی آیات اور یہ آیات وہ قیمتی مقام ہے کہ جس رات یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار پوری رات اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اس بات سے بھی ان آیات کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر بھی ان آیات کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بہت قیمتی آیات ہیں کہ تہجد کے جو معمولات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ان آیات میں جو سورہ آل عمران کی یہ آیات زیر مطالعہ ہیں، جن میں سے 3 کا اس وقت میں نے انتخاب کیا ہے، ان آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ویل ہے، تباہی اور ہلاکت اس شخص کے لیے جو ان آیات پر غور و فکر نہ کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غور
غور و فکر کا تقاضا ان آیات میں اور اس کا ایک حاصل نکلنا چاہیے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی اصل تاثیر تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمائی کہ جب ان آیات کا نزول آپ پر ہوا ہے تو آپ زار و قطار روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر رات کے نماز تہجد کے معمولات سے قبل بھی ان آیات کی تلاوت کا معمول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو مزید ان آیات کی اہمیت ہم پر واضح ہو رہی ہے۔ آئیے پہلے ان آیات کا مطالعہ کریں اور تصور جہاں، اس تصور کے تعلق سے بھی کچھ باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں 190، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے اس اختلاف میں، بدلتے نظام میں، یعنی رات کا جانا دن کا آنا، دن کا جانا رات کا آنا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ آگے ارشاد ہوا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، فقینا عذاب النار، بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کسی کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا بس یقیناً تو نے اس کو رسوا کر ڈالا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے 3 آیات سورہ آل عمران آیت نمبر 190، 191 اور 192، جن کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کچھ اندازہ تو ہمیں ہوا، اللہ تعالیٰ کا کلام فرما رہا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے اس نظام میں، بدلتے نظام میں، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انسان ذی شعور ہستی ہے، اللہ نے اس کو عقل اور فہم اور شعور عطا کیا ہے، اللہ نے اس کو بہترین صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ بہت ساری صلاحیتیں جو انسان کو عطا کی گئیں وہ حیوانات اور دیگر جانوروں کے پاس نہیں ہیں۔ انسان کو ممتاز بنایا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور ہر انسان بہرحال غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کے ساتھ کوئی معذوری کا معاملہ ہو جائے، اس کی عقل معوف ہو جائے تو یہ ایک علیحدہ بات ہوگی، ایکسیپشنل معاملہ ہوگا، لیکن عموم کے اعتبار سے انسان ذی شعور ہستی ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو عطا فرمائی۔ آپ اور میں بھی شب و روز کے معمولات میں غور و فکر تو کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غور و فکر وہ ہے جو ایک ذی شعور آدمی، غور و فکر کرنے والا انسان اپنے آپ کے بارے میں، اس زمین و آسمان کے بارے میں کرتا ہے۔ ہر انسان سوچنے سمجھنے والا اپنے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں ضرور غور و فکر کرتا ہے۔ فلسفے کے میدان کا بھی اصل مسئلہ کیا ہے؟ 3 باتوں پر غور و فکر۔ میں ہوں کون؟ مجھے کس نے بنایا؟ اور یہ کائنات کس نے بنائی اور کیوں بنائی؟ خالق کے بارے میں، مخلوق میں سے اس کائنات کے بارے میں، اور خود حضرت انسان کے بارے میں۔ یہ 3 بہت بنیادی سوالات اور موضوعات ہیں جن پر فلسفے کے میدان میں کلام کیا جاتا ہے۔ ان سب کے حتمی جواب تو وحی الہی سے ہی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ عام فلاسفہ یعنی فلاسفرز وہ تو کہتے ہیں اٹ may be like this, it may be like that، اور پھر ڈیبیٹ چلتی ہے، اور عقل کی ایک دلیل آتی تو عقل کی دوسری دلیل اس دلیل کو کاٹ ڈالتی ہے، اینڈ سو آن۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑے فطری انداز میں انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تمہارے اپنے اندر بھی اس خالق کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا اس کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کتاب کائنات پر غور و فکر کرو گے تو ایک نتیجے پر تم پہنچو گے کہ یہ نظام از خود وجود میں نہیں آیا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے اس عمل اور نظام میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کائنات پر غور و فکر کر رہا ہے انسان، کوئی بگ بینگ تک پہنچا ہے، کوئی ایکسپینڈنگ یونیورس تک پہنچا ہے، کوئی بلیک ہولز کو دریافت کر چکا ہے، کوئی بلیک ہولز میں جاتی ہوئی ختم ہوتی ہوئی گیلیکسیز کا پتہ لگا چکا ہے۔ ہر دن انسان
انسان کے فہم میں، علم میں، جو وہ اپنے حواس خمسہ 5 سینسز کے ذریعے، اپنے مشاہدات، اپنے آبزرویشن کے ذریعے، اپنے تجربات یعنی اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی معلومات بڑھ رہی ہیں۔ اور ہم اور آپ عام ماحول کے اعتبار سے، معمولات کے اعتبار سے کلام کریں تو اگر آپ کے میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ اس وقت اسمارٹ فون کی اسکرین پر، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی مجھے اور آپ کو یہ کہے یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ جو اسکرین لگی ہوئی ہے، جو آپ کے ہاتھ میں پین موجود ہے، یا آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، یا آپ کے سامنے ٹیبل موجود ہے، یا آپ کے سامنے کرسی موجود ہے، یہ سب خود بخود بن گیا ہے۔ کہیں سے لکڑی کے پیسز ہوئے، لکڑی کے پیسز آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور ایک خاص سیکوینس میں وہ جڑ گئے اور آپس میں وہ پیسٹ بھی ہو گئے اور اس سے شکل عجیب اختیار کر لی، اس کے 4 پائے بھی بن گئے اور پوری میز تیار ہو گئی، اس پر فارمیکا بھی لگ گیا، اس پر پالش بھی ہو گئی اور یہ خود بخود بن کر سامنے آ گئی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہ کوئی مجھے اور آپ کو کہے تو اس کی دماغی کیفیت پر مجھے اور آپ کو ہے نا کوشچن مارک آ جائے گا نا، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ بہت بنیادی انداز اور فطری اسلوب ہے قرآن حکیم کا کہ وہ اس کتاب کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اس نظام کائنات میں، اس کائنات کے بنائے جانے میں، اس کے چلائے جانے میں، دن رات کے اس نظام میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، ان آیات کی تشریح کے حوالے سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ آیات کی روشنی میں سمجھ کر بعد میں تصور جہاں کو اور الیبوریٹ کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھتے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی۔ یہ صاحب ایمان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کہ جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں، ہر آن اللہ کا ذکر کرتے، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، مراد ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو پا لیتے ہیں اور اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو تازہ رکھنے کی کوشش کرتے، ہر آن اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ذکر کے ساتھ وہ فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے بھلا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں۔ یہ فکر جو ہو رہی ہے، یہ جب ذکر کے ساتھ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بڑا پیارا نتیجہ آگے آ رہا ہے، ربنا، اے ہمارے رب۔ صرف وہ ذہن ہے جو سائنٹیفک مائنڈ ہے اور وہ اس کائنات کو غور و فکر میں لے کر آتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا، ایک پرائمریلی بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، سیکنڈری اس کے نتیجے میں وہ کرے الگ الگ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں جناب اس دنیا کے اندر بہت ساری گیلیکسیز اور نہ جانے کتنے پلانٹس وجود میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک محض سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان یہاں تک پہنچتا ہے۔ ایمان کی دولت، وحی کی تعلیم، پیغمبر کی دعوت اس تعلق سے کہاں تک بندے کو لے کر جاتی ہے کہ یہ سب ہوا نہیں، کسی نے کیا ہے۔ یہ کائنات بنی نہیں، خود بخود کسی نے بنائی ہے۔ یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، کوئی چلا رہا ہے۔ یہ فرق ہے صاحب ایمان کے غور و فکر میں، یا وہ جو سلیم الفطرت انسان ہو، جس کی فطرت میں خالق کا بنیادی تعارف پرائمریلی پوٹینشلی موجود ہے، اور خارج سے جس تک پیغمبر کی دعوت پہنچتی ہے، ایکسٹرنلی پیغمبر کی دعوت اس کے سامنے آتی ہے تو اندر کی بات کی وضاحت باہر سے ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان کی دولت پا لیتا ہے۔ اب اس کو اس پوری کائنات میں خود اپنی ذات میں ایک مقصدیت نظر آتی ہے، ایک پرپز نظر آتا ہے، وہ ہے جو اگلے حصے میں آیت کے بیان ہو رہا ہے۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے بھی اور بیٹھتے ہوئے بھی اور اپنی کروٹوں پر بھی، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ پہچان جاتے ہیں، ہاں میں اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو خالق کائنات کو اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کوئی اگر ابھی حق کی تلاش میں ہو، سلیم الفطرت انسان ہو، وہ کسی دائیں بائیں کے تعصب میں
یا باعث ہونے میں مبتلا نہ ہو جائے، فکر سلامت ہے، فطرت سلامت ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تو جیسے وہ ایک گلاس کے بارے میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ خود بخود بن گیا ہوگا، ایک ٹیبل کے بارے میں تسلیم نہیں کر سکتا خود بخود بن گئی ہوگی، ایک اسکرین کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا خود بخود بن گئی ہوگی، ایک کیمرے کے بارے میں نہیں مان سکتا کہ خود بخود بن گیا ہوگا، تو اندر کی فطرت اگر سلامت ہے تو پہنچے گا اس سطح پر ضرور، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، یہ سارا پرفیکٹ ڈیزائن، یہ اس کائنات کے اندر اسموتھ فنکشن، اس کائنات کے اندر جو گہرائی اور گیرائی ہے اور جو ڈیپتھ ہے اور جو اس میں ورائٹی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ آپ سے آپ نہیں ہو سکتا۔ پہنچے گا وہ بھی جو ابھی اللہ کو اللہ کے نام سے نہیں جانتا، پہنچے گا وہ بھی کہاں ہے کوئی خالق اس کائنات کا، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ کائنات جو ہے، اس کا پرفیکٹ ڈیزائن، اس کی اسموتھ فنکشننگ، اس میں ایک ایک شے بالکل موزوں اور فیزیبل دکھائی دیتی ہے، یہ بیکار نہیں ہے، یہ بڑا پرفیکٹ ڈیزائن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، بڑی اس کے اندر آرگنائزیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ سورۃ الملک میں قرآن کہتا ہے نا کہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، تم رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی رخنا، کوئی فلا، کوئی ڈیفیکٹ نہیں دیکھو گے، اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی، پھر تم اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تھکی ماندی آ جائے گی تمہاری نگاہ، خالق کائنات کی اس کائنات کے اندر کوئی رخنا تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ کریشن ہے خالق کائنات کی، یہ کائنات، یہ تخلیق اللہ کی، اسموتھ فنکشننگ ہے، پرفیکٹ ڈیزائن ہے، کوئی رخنا اس میں نہیں ہے، ہر شے بڑی اسموتھ فنکشن کر رہی ہے، ہر شے بالکل موزوں اور فیزیبل نظر آتی ہے۔ ہاں ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے تو اس کا جواب بھی لگے ہاتھوں کہ اس زمین پر تو بڑا فساد ہے، اس زمین پر تو بڑا انتشار ہے، اس زمین پر تو بڑا کیوس ہے، اس زمین پر تو بڑی نفسا نفسی بھی ہے، اس زمین پر تو بڑا خود غرضی کا معاملہ بھی ہے، قتل و غارت گری بھی ہے، ظلم و ستم بھی ہے، بالکل ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر بسنے والوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ سورۃ الدہر 29 سپارے کی سیکنڈ لاسٹ سورہ، اس کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے، انسانوں کو اختیار دیا شر کا اور خیر کا، اور امتحان کے طور پر بھیجا۔ یہ بات آگے مجھے عرض کرنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر جو اختیار غلط استعمال کرتے ہیں، وہ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں، اور وہ کیوس بھی پیدا کرتے ہیں، انتشار بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت اور مقصدیت ہے وہ بعد میں ذکر آئے گا۔ باقی کائنات کے اندر یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، اس کا سورج صحیح ٹائم پر نکلتا ہے، صحیح ٹائم پر غروب ہوتا ہے، صحیح جگہ سے نکلتا ہے، دوسری جگہ صحیح جگہ غروب ہوتا ہے۔ قیامت برپا ہوگی، نظام کو اللہ ختم کر دے گا، وہ مغرب سے غروب ہونا شروع، وہ مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ لیس دین دیٹ اس کائنات کے اندر انتشار نہیں۔ کیوں؟ ہر شے اللہ کی مطیع ہے، ہر شے اللہ کی اوبیڈینٹ ہے، ہر شے اللہ کی فرما بردار ہے، ہر شے اللہ کی مسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورج چاند ستارے، یہ ہمارا سولر سسٹم، یہ ہماری گیلیکسی اور بہت ساری اور گیلیکسیز اور ان کے سولر سسٹمز، ان سب کی جو موومنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر، اپنے آربٹ کے اندر موو کر رہا ہے، اور اس موومنٹ میں، حرکت میں کوئی رخنا، کوئی فلا نہیں، جیسے کہ سورۃ الملک کا ذکر پہلے آ گیا۔ بس زمین پر انتشار کیوں ہے؟ کبھی یہاں کوئی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے فرعون، کبھی نمرود بن جاتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ، کبھی شداد اپنی سی جنت بنانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیوس اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو مس یوز کر رہا ہے انسان، تو زمین پر یہ کیوس، انتشار، یہ بربادی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ادروائز اس کائنات کے اندر ہر شے اللہ کی مسلم، اللہ کی فرما بردار، اللہ کی اوبیڈینٹ ہے، اس سے یہاں پر کوئی رخنا، کوئی فلا ہمیں نظر نہیں آتا۔ بات کیا چل رہی تھی؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سلیم الفطرت انسان ہوگا، غور و فکر کرنے والا ہوگا، فطرت اس کی سلامت ہوگی، پرورٹڈ نہیں ہوگی، وہ تعصبات کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ باعث اگر نہ ہو تو اندر سے پکار آتی ہے کہ گلاس خود بخود نہیں بن سکتا، اسکرین خود بخود نہیں بن سکتی، کیمرہ خود بخود نہیں بن سکتا، ٹیبل خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو یہ کائنات آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی، کوئی ہے جس نے بنایا، پرفیکٹ بنایا، اس معنی میں کہ بڑی اسموتھ فنکشننگ ہے اور بامقصد بنایا ہے۔ چنانچہ کیا الفاظ آئے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اللہ اکبر، بڑے پیارے الفاظ۔ اللہ تو پاک ہے اس سے۔ اللہ پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا پاک ہونا مراد اللہ ہر عیب سے، ہر کمی سے، غلطی سے، ضرورت سے، حاجت سے،
زوال سے، نقصان سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، کمی سے اور غلطی سے اور حاجت سے اور ضرورت سے اور زوال سے اور نقصان سے پاک ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ اے اللہ تو اس بات سے بالاتر ہے کہ تو بیکار کوئی شے پیدا کرے۔ خالق کائنات ہے تو اس نے کائنات بیکار نہیں بنائی ہے، بامقصد بنائی ہے۔ اس کائنات میں مقصدیت نظر آتی ہے، یہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ موسم کا تغیر، یہ دن رات کا نظام اینڈ سو آن، اس سب کچھ کے اندر ایک مقصدیت ہے اور وہ پرپسفل بنائے گئے ہیں۔ سبحانک، اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے۔ فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بہت گہری بات ہے، بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ ہر شے بامقصد ہے تو کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہوگا؟ جبکہ اللہ کا کلام یہاں تک کہتا ہے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 13 میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ کچھ چیزیں اپیرنٹلی بظاہر ہمارے اختیار میں آ جاتی ہیں، جانوروں پر اختیار آ گیا، سواری کر لی، اب اور چیزیں ہم نے بنا لی، لیکن کچھ چیزیں ڈائریکٹلی ہمارے کنٹرول میں نہیں دی گئیں، مگر ان کا فنکشن اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ہماری خدمت پر مأمور کر دی گئیں۔ سورج کی روشنی سے ہمیں فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے، انسانوں کے لیے بہت سارے اس میں فوائد موجود ہیں، لیکن ہم سورج کو کوئی فائدہ تو نہیں دے سکتے۔ سورج کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا گیا، لیکن اس کا فنکشن اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا کہ وہ ہمارے لیے فوائد کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے اور چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ تو ہر شے بامقصد، تو کائنات تو سجائی گئی اس بندے کے لیے، اس انسان کے لیے، تو کیا خیال ہے کائنات بامقصد ہے اور سجائی گئی ہے بندے کے لیے، تو بندہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہوگا؟ قطعا نہیں۔ تو کیا دعا سکھائی جا رہی ہے؟ فقنا عذاب النار، اے اللہ پس ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارا بھی مقصد زندگی ہے، مقصد پورا نہ کیا جاتا ہو تو پھر جو شے مقصد پوری نہیں کر جس کو جلایا جاتا ہے نا، ہمارے گھر میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جو چیزیں یوز لیس ہو جاتی ہیں، ورتھ لیس ہو جاتی ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیا کرتے ہیں، اس کو ویسٹیج میں ڈال دیا کرتے ہیں، وہ سارا ویسٹیج جمع کر کے کہیں تو ریسائیکل بھی ہوتا ہے، کہیں جلایا بھی جاتا ہے۔ تو جو شے کام کی نہیں ہوتی اس کو پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں اور وہاں سے جمع کر کے ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے مقصد حیات کو پورا نہ کرے تو وہ بیکار ہے، اور بیکار شے پھر جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی آیت کا بھی ترجمہ بہت پیاری دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، پس جس کسی کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا، فقد اخزیتہ، تو بس اس کو یقیناً تو نے رسوا کر ڈالا، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو جہنم میں ڈالا گیا اس کا تو ستیہ ناس ہو گیا، وہ تو ذلیل اور رسوا ہو گیا، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ میں نے 3 آیات منتخب کی تھی اور ان کا ترجمہ مختصر وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ہمارا آج موضوع ہے اسلام کا تصور جہاں۔ تو یہ جہاں جو نظر آ رہا ہے ظاہر کے اعتبار سے، یہ آسمان کی چھت، یہ زمین، یہ پہاڑ اینڈ سو آن، اور اگر اب تو گوگل میپ آپ کو مجھے ٹریولنگ ہسٹری بھی دے دیتا ہے نا، تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ٹریولنگ جو زیادہ ہوتی ہے تو 1.5 ٹائم اراؤنڈ دا گلوب آپ نے ٹریول کر لیا، تو وہ گلوب کا اندازہ ہو گیا، تبھی تو گوگل میپ والا بھی کیلکولیٹ کر کے بتا رہے نا کہ 78,000 مائلز اگر آپ نے جو ہے وہ ٹریولنگ کر لیے تو 1.5 پلس سم تھنگ جو ہے وہ آپ نے گلوب کے دائیں بائیں جو ہے وہ پورا سرکل پورا کر لیا 1.5 ٹائم۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں نا۔ تو سوال یہ کہ کیا یہی جہاں سب کچھ ہے؟ نہ، آپ کا میرا ایمان شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ سین، SEEN، وہ سین سے شروع نہیں ہوتا، وہ ان سین سے شروع ہوتا ہے، UNSEEN۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
الذین یؤمنون بالغیب، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین کی پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ وہ ان سین پر بلیو رکھتے ہیں۔ یہ کائنات یہ اتنی چھوٹی سی نہیں جس کو ہم دنیا کا عالم کہتے ہیں، اللہ تو رب العالمین ہے۔ اہل علم نے بیان فرمایا نا، عالم انس بھی ہے، انسانوں کا عالم، عالم جن بھی ہے، جنات کا عالم، عالم ملائکہ بھی ہے، فرشتوں کا عالم، عالم برزخ بھی ہے، دنیا اور آخرت کا درمیانی حصہ، اسی طرح عالم چرند بھی ہوگا، عالم پرند بھی ہوگا، نہ جانے کیا کچھ ہوگا، اور ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایور لاسٹنگ عالم آخرت بھی ہے۔ وہ اصل ہے زندگی جو اس دنیا کے ورے ہے، یہ ایک جہاں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، یہ دنیا ایک ریالٹی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے۔ ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ قرآن 3 مرتبہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ آج تم اس کو سمجھ رہے سب کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورہ رحمان کے الفاظ سب کو یاد ہوں گے، جو کوئی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور باقی رہنے والی ذات تو آپ کے رب ذو الجلال والإکرام کی ہے۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ، فانی ٹھکانہ، اور یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو برتنے کو دی ہے، اور اس میں آپ کی میری زندگی بھی بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ البتہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ جو آخرت کا گھر ہے، وہ جو عالم آخرت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سب مانتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیا دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الاعلی میں، آخری پارے کی سورہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کا یقین عطا فرمائے۔ ہاں، یہ عالم جو اللہ نے بنایا، قرآن کہتا ہے اس کو سجایا گیا ہے اور امتحان کے لیے سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں زمین پہ جو کچھ ہم نے سجایا ہے، اٹریکشن تو ہے نو ڈاؤٹ، اور وہ اٹریکشن کھینچتی ہے، اور آج یہ دجل، دھوکہ فریب بہت زیادہ نمایاں اور چمک دمک کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے سجایا ہے اور اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اور اسی زمین کی زندگی جو اس عالم دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ امتحان ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھے کہ تم میں سے، اور امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ یہ ہے اس عالم دنیا کے بارے میں قرآن کا تصور، اسلام کا تصور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا تصور کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے، امتحان کے لیے ہے، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، اور اصل عالم وہ تو آخرت کا عالم ہے جہاں خالدین فیہا ابدا، بار بار قرآن کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ انسان کو رہنا ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا معاملہ ہے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا اور تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تیرے غضب اور جہنم کی آگ سے ہم تیری پناہ میں آنے کی التجا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے عالم دنیا۔ ہاں، ایک اعتبار سے ہی یہ اہم ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں ادھر بھیجا گیا ادھر کی تیاری کے لیے، اس عالم دنیا میں بھیجا گیا اس اصل دائمی عالم آخرت کی تیاری کے لیے۔ یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، وہاں ہمارا قیامت کے دن ریزلٹ ڈے ہوگا۔ مالکی یوم الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو آج جو میں پرفارم کر رہا ہوں، اسی پرفارمنس کی بیسس پر قیامت کے دن میرا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہی ہیں نا، ہمارے یہاں بھی کانوکیشنز ہوتے ہیں، ہمارے بھی رزلٹ ڈے ہوتا ہے، اسکول لائف میں رزلٹ ڈے ہوا کرتا تھا، پھر کبھی یونیورسٹی ہوتی تو کانوکیشن ہوا کرتا ہے، ماں باپ بھی کبھی رزلٹ ڈے کے دن ہوتے ہیں، اور بچے جب اسٹیج پر آتے تو ماں باپ کتنا خوش ہوتے ہیں، بچہ بھی کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو شیکسپیئر نے بھی کہا تھا دس ورلڈ از این اسٹیج،
یہ دنیا بھی ایک اسٹیج ہے اینڈ ایوری ون ہیز ٹو پرفارم اور ہر اور ہز رول، ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے جب کوئی انتہائی ادب سے سمجھانے کے لیے مثال ہے، ڈرامہ ہو، فلمیں ہوں، جب وہ ایوارڈ کی سیریمنی ہوتی ہے تو اس دن کس بیسس پر یہ ایوارڈ ملتا ہے؟ پرفارمنس کی بیسس کے اوپر. کسی نے ولن کا رول ادا کیا، کسی نے ہیرو کا، کسی نے ہیروئن کا، کسی نے فلاں کا، کسی نے فلاں کا. اصل تو پرفارمنس کی بیسس کے اوپر کل جو ہے وہ رزلٹ دیا جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا، جب ایک ڈرامہ اس کی شوٹنگ شروع ہوتی ہے تو ڈائریکٹر اسکرپٹ بھی لکھواتا ہے، لوکیشن بھی بتاتا ہے، اور باقی ساری ٹیم کو بھی انگیج کرتا ہے. کچھ لوگوں کو انگیج کرتا ہے ایز ایکٹرز یا ایکٹریسز، اور کسی کو کہتا ہے تم نے ہیروئن کا رول ادا کرنا ہے، تم نے فلاں کا رول ادا کرنا ہے، تم نے فلاں کا رول ادا کرنا ہے. کسی کو بادشاہ کا رول دیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ دربان کا رول دیتا ہے، کپڑے بھی سلوا کے دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا. اور اس کے بعد جب ڈرامے کی شوٹنگ یا فلم کی شوٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ کپڑے بھائی واپس کرو، تمہارے ابا جان کے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو بادشاہ بادشاہ نہیں رہتا، کپڑے واپس کرتا ہے. دربان نہیں رہتا، کپڑے واپس کرتا ہے. اور وہ بھکاری نہیں رہتا، کپڑے واپس کرتا ہے. اب سارے برابر ہیں. جب سیریمنی ایوارڈ آتا ہے، ایوارڈ سیریمنی آتی ہے، معاف کیجیے گا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے جی؟ پرفارمنس کس نے کیسی دی؟ ہو سکتا ہے جو بھکاری کے روپ میں تھا اس نے بہترین پرفارمنس دی ہو، دربان جو تھا اس نے بہترین پرفارمنس دی ہو، میں بھی بادشاہ نے بڑی بہترین پرفارمنس دی ہو. پرفارمنس کے بیسس کے اوپر ہمیں اس دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایوارڈز لوگوں کو دیے جاتے ہیں. جتنا ہم لوگوں کو میں اسٹوڈنٹ اب بھی ہوں، رہا بھی ہوں اور اب ٹیچر بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، جتنا مجھے اور آپ لوگوں کو اندازہ ہے، سبھی کو اندازہ ہے، ہر ایک بندہ اسٹوڈنٹ تو رہتا ہی ہے نا الحمدللہ. کل قیامت کا دن ہوگا اور ادھر کی پرفارمنس کی بیسس پر ادھر ریزلٹس دیے جا رہے ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی انسان وہاں پر دیکھ لے گا. اس سے کلیئر؟ اور ہر شے پیش ہونی، اندر کی نیتیں بھی، زبان کے اقوال بھی اور اعمال بھی. اعمال تو آگے، اقوال بھی سنیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کوئی لفظ انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوا ہے. ایچ اینڈ ایوری سنگل ورڈ اور ایون الفابیٹ از بینگ ریکارڈڈ بائی دا کرامن کاتبین، اینجلس آف اللہ سبحانہ وتعالی. ہر چیز ریکارڈ پر ہے. اور قرآن کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ. جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا راز ہے نا، تم اسے پوشیدہ رکھو، ظاہر کرو، اللہ تو حساب لے لے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. باطن، اقوال، اعمال، ساری پرفارمنس وہاں پر پیش ہونی ہے. اور اقبال کے اشعار تو ہم سب کو یاد ہوتے ہیں نا بعض مرتبہ، تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ ہے عالم دنیا سے عالم آخرت کا سفر. وی آر ہیئر فار دیر، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر انتقال کی خبر کو سن کر ہم پڑھتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے. بہت بڑا سوال ہے، کیا میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں؟ رائٹ ناؤ. ہم نے بچوں کو بھی دفنایا، جنازے پڑھائے ہیں، ان کے پڑھے بھی ہیں. جوانوں کو بھی دفنایا ہے اور ان کے بھی جنازے پڑھائے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. بوڑھوں کو بھی دفنایا، ان کے بھی جنازے پڑھائے اور پڑھے بھی ہیں. کب میرا وقت آ جائے آئی ڈونٹ نو، ابھی بھی آ سکتا ہے. کب آپ کا آ جائے یو ڈونٹ نو، ابھی بھی آ سکتا ہے. آر وی ریڈی؟ اب آخری 3 سے 4 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں. کائنات بامقصد ہے، بنائی ہمارے لیے گئی، سجائی ہمارے لیے گئی، تو ہم بھی بامقصد ہیں، بیکار تو نہیں. یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، وہ ریزلٹ ڈے ہے، اور وہ عالم آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دین وائی وی آر ہیئر ان دس ورلڈ؟ فار اے ٹیسٹ. اللہ نے ایگزام کے لیے پیدا کیا. ایگزام میں کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایک آیت قرآن کی ہمارے مقصد حیات کو بیان کرتی ہے. اور بھی مقامات ہیں، وہ ایک آیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ ذاریات کی آیت نمبر ہے 56. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت یہ مقصد حیات ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مگر آج ہمارا تصور عبادت بڑا محدود ہو گیا. کہیں جمعے کی 2 رکعت، کبھی 5 وقت کی نماز، کبھی بس رمضان کی محنتیں، اس کے بعد فارغ. نہ، ہم معبود کے بندے ہیں. ہم معبود کون ہے؟ ہمارا اللہ. اللہ ہمارا معبود، ہم اس کے عبد، اس کے غلام، اس کے بندے ہیں. غلام 24 آورس کا غلام ہوتا ہے. رومن امپائر کے زمانے کے ڈرامے وغیرہ جو بھی ہیں وہ یاد رکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. اس کی اپنی فری ول نہیں ہوتی، اپنی مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. عبد غلام کو کہتے ہیں، عبد عربک، غلام ہم اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں سلیو. لیکن اللہ کی نری غلامی نہیں، غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، اس کو بھاگنے کا موقع ملے کبھی نہیں رکے گا. اللہ کی جو ہمیں کرنی عبادت و محبت کے جذبے کے ساتھ. اینڈ وائی شوڈ وی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ قرآن کہتا ہے سورۃ
بقرہ آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی. کیوں؟ خالق، مالک، رازق، کروڑ کروڑ نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمانے والا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ اللہ، اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ اب اس کے سامنے سرنڈر کرنا، جھکانا، دس از عبادت. ہاں کچھ ایکٹس آف ورشپ ہیں، ڈائریکٹلی وہ ایکٹس آف ورشپ ہوتے ہیں. بندہ نماز میں کھڑا ہے، رکوع سجدے میں ہے، دعا کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے اللہ کے گھر کا، روزہ رکھے ہوئے، قربانی پیش کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹلی ایکٹس آف ورشپ ہیں. لیکن بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ان دو باتوں کو سامنے رکھیں تو وہ بھی ایکٹ آف ورشپ بن جاتے ہیں. حدیث کہتی ہے نا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو اف بھی نہ کہنا، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ ماں کی طرف، باپ کی طرف ایک مرتبہ شفقت کی نگاہ ڈالو، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. بندوں سے معاملہ کر رہے ہیں، یہ عبادت بن جائے گا، انڈائریکٹلی عبادت بن جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. پیغمبر کہتے ہیں تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے، ان کے ساتھ اس سے سلوک تمہیں جنت لے جائے گا، ان کے ساتھ برا سلوک تمہیں جہنم لے جائے گا. یوں چلتے چلے جائیے. حلال کمانا بھی عبادت ہے، کسی کے کام آنا بھی عبادت ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا بھی عبادت کا تقاضا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی عبادت کا تقاضا ہے. لیکن یاد رہے اللہ کی عبادت صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تک نہیں. اللہ کی عبادت صرف اخلاقیات کے مظاہرے کی حد تک نہیں. اللہ کی عبادت فقط حقوق العباد کے ادا کرنے تک نہیں. اللہ نے آل انکلوسیو پیکج دیا اسلام کی صورت میں. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو اللہ کی عبادت جیسے مسجد میں کرتے ہیں نا، بازار میں بھی ہونی چاہیے. نہیں ہو رہی تو فکر مند ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت جیسے مسجد میں کرتے ہیں، معیشت میں بھی ہونی چاہیے. اللہ کی عبادت جیسے رمضان شریف میں کرتے ہیں تو عدالت میں بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ریاست کے امور میں بھی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. کیوں؟ اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے نا، تو اس کی عبادت کا تقاضا بھی 24 گھنٹے کا ہے. اگر 3 حصوں میں اس کو میں ڈیوائڈ کروں تو خود اللہ کا بندہ بننا 24 گھنٹے میں اس کی کوشش کرنا، دین سیکھنا، اچھے خیر کے ماحول کو اختیار کرنا، دینی اجتماعیت کو اختیار کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کے تابع کرتے چلے جانا. دوسرا حصہ دوسروں کو دعوت دینا. کیوں؟ میں اکیلے سوسائٹی میں نہیں رہ رہا، مجھے اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، تو مجھے فیوریبل ماحول چاہیے، فیوریبل انوائرمنٹ چاہیے جہاں میں اللہ کی عبادت انجام دیتا چلا جاؤں. چاہے یونیورسٹی میں ہوں، چاہے میں اپنے کیمپس میں ہوں، چاہے میں اپنے گھر میں ہوں، چاہے میں اپنے دوست احباب میں ہوں، تو اب مجھے دعوت عبادت یا دعوت بندگی بھی دینی ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو تاکہ مجھے فیوریبل انوائرمنٹ ملے. اینڈ لاسٹلی اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا فرض ہے ہمارا. قرآن کہتے ہیں سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو اب میں اللہ کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کروں تاکہ میری عبادت مکمل ہو. اللہ کے بہت سارے احکامات نافذ نہیں، بے حیائی کا طوفان بھی چلتا ہے، سود کا دھندا بھی چلتا ہے، شریعت نے جو سزائیں عطا کی ہیں جرائم کے بارے میں تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے، وہ نافذ نہیں ہیں. ان سب کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے تاکہ میں اپنی عبادت مکمل کر سکوں. اللہ کا دین قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض، اسی لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت، محبت کے جذبے کے ساتھ زندگی کے تمام امور میں اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکانا، انفرادی معمولات میں اللہ کی عبادت کرنا، دین کی دعوت دینا، اور اللہ کی بندگی والے نظام دین حق، دین اسلام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عبادت کی تکمیل کی طرف بڑھ سکیں گے. اس جد و جہد میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کر دیں گے، اللہ جہاں عمل کر سکتا تھا وہاں عمل کیا، جہاں نہیں کر سکتا تھا وہاں جد و جہد کی، اور اس صورت میں محنت کر کے دین غالب اور قائم ہوگا تو ہماری عبادت مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان فہم القرآن کلاسز میں مزید برکت عطا فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل، اس کے احکام کے نفاذ، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی مکمل بندگی کرنے، بندگی کی دعوت دینے اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.